اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق سورہ مریم آیت نمبر 66 اور 5ویں رکوع سے شروع ہوگا۔ ٹوٹل کتنے رکوع ہیں سورہ مریم کے؟ 96 ہاں 6 ہیں۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، وَيَقُولُ اور کہتا ہے انسان، انسان اَإِذَا مَا مِتُّ، اَإِذَا کہ جب، ما مِتُّ جب میں مر گیا، کہتا ہے انسان کہ کیا جب میں مر گیا، لسوف البتہ میں نکالا جاؤں گا، لسوف اخرج، لسوف تو پھر اخرجو میں نکالا جاؤں گا، تو پھر میں نکالا جاؤں گا حیا زندہ کر کے۔ انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر گیا تو پھر میں نکالا جاؤں گا حیا زندہ کر کے۔ یہ انسان مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے، ٹھیک ہے، تمسخر اڑاتے ہوئے کہتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں تو مشرک کہتے تھے، آج ملحدین کہتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ انسان جب ایک دفعہ مٹی میں مل کے مٹی ہو جائے گا دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ اس دور میں مشرک کہتے تھے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں؟ بہت تدبر والی آیت ہے۔ اولا یذکر الانسان، اولا کیا نہیں، کیا نہیں یذکرو وہ کیا نہیں یاد کرتا، الانسان انسان، کیا نہیں یاد کرتا انسان، انا خلقناہ کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ہے اس کو، کیا نہیں یاد کرتا انسان کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ہے اس کو، من قبل اس سے پہلے، ولم یکو شیئا، یکو اصل میں یکن تھا نا، ولم یکو اور نہیں تھا وہ، شیئا کچھ بھی، کیا نہیں یاد کرتا انسان کہ بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا اس سے پہلے اور نہیں تھا وہ کچھ بھی۔ یعنی کیا انسان اپنی پہلی پیدائش پر غور نہیں کرتا؟ انسان کے اندر سیلف اویئرنیس کی کمی ہے، وہ اپنی پہلی پیدائش پر غور نہیں کرتا۔ اور جس انسان کے اندر دیکھیں سیلف اویئرنیس کی کمی ہوتی ہے نا، جو خود فراموش ہوتا ہے وہی خدا فراموش بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے فی انفسکم افلا تبصرون، میں نے تو تمہاری اپنی جان میں اتنی نشانیاں اپنی قدرت کی رکھی ہوئی ہیں، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ سیلف اویئرنیس کی کمی ہے، اللہ کہہ رہے سیلف اویئرنیس کی کمی ہے، خود آگاہی نہیں ہے، خود فراموشی ہے۔ خود آگاہی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جب آپ کو پتہ ہو میری حقیقت کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، میری ویلیوز کیا ہیں، میری پہچان کیا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہو نا، آپ نے کبھی غور ہی نہ کیا ہو میری حقیقت کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، میری ویلیوز، میری شناخت کیا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ ہمیشہ باہر کی دنیا کے دباؤ میں رہتے ہیں، دوسروں کی توقعات پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں، یا وقتی لذتوں میں الجھے رہتے ہیں۔ اور ان چیزوں کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ آپ کے اندر ایک خالی پن کا احساس پیدا ہوتا ہے، ایمپٹینس۔ اور یہ جو خالی پن ہوتا ہے نا، یہ انسان کو بہت بے چین رکھتا ہے، کہتے ہیں ہم دلی طور پہ بڑی بے چینی ہے، تو یہ خالی پن وہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو سیلف اویئرنیس ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، میری ویلیوز کیا ہیں۔
جب ہم خود فراموشی سے نکلیں گے نا، سیلف اویئرنیس حاصل کریں گے تو ہمیں خدا کی پہچان بھی ہوگی، اور یہ چیزیں ہمارے اندر پھر خالی پن کو ختم کرتی ہیں۔ اور اس کے بڑے لمبے چوڑے میتھڈ ہیں، کسی کو پتہ ہے کیا میتھڈ ہے؟ ہم خود فراموشی سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ سیلف اویئرنیس کا طریقہ کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتا؟ جی صوبیہ آپ کی بات مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، اگر میسج بھیج دیں۔ اپنا محاسبہ کر کے ہم لوگ تو پھر اپنے آپ پہ غور کر، ہاں سمجھ مراقبہ، آپ کی بات اس چیز سے نکلی ہاں جی ماشاء اللہ بارک اللہ۔ مائنڈ فلنس اینڈ سیلف ریفلیکشن، اس کا یہ بھی جو میں نے ورکشاپ کروائی تھی رمضان میں، اس میں بڑے ڈیٹیل سے گفتگو ہوئی تھی۔ مائنڈ فلنس، اس پہ بہت آپ ان کی ورکشاپ کہیں ہو نا وہ بھی لیا کریں، بلکہ یوٹیوب پہ اتنے جو آپ کو مل جائیں گی ویڈیوز، دیکھا کریں وہ اس میں کیا طریقے بتاتے ہیں۔ سیلف ریفلیکشن، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو خود اپنے خیالات اور جذبات کا شعور آپ کے اندر پیدا ہوگا۔ مائنڈ فلنس کا مطلب ہوتا ہے آپ پوری توجہ کے ساتھ حال میں موجود ہیں، نہ آپ کو ماضی کا پچھتاوا ہے، نہ مستقبل کا خوف۔ اور اس کی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ اس طرح سیلف ریفلیکشن ہے، اس کا میں نے بتایا تھا کہ آپ اپنے ہر روز اپنا جائزہ لیں کہ آج میں نے کیا اچھا کیا، کہاں غلطی ہوئی، کون سے کام فائدہ مند کیے، کون سے بے فائدہ کیے اگلے دن، اور غلطیاں لکھ کر نا اس سے سبق حاصل کریں کہ اگلے دن یہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ یہ غور و فکر والا طریقہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے انسان کو کیا ہوتا ہے؟ اپنی سیلف اویئرنیس ہوتی ہے، وہ اپنے جذبات کو، اپنے رویوں کو سمجھتا ہے۔ اور مائنڈ فلنس، اس کے بھی بہت سے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کسی فیوچر میں جا رہے ہیں، یا یہ میں سائیکالوجیکلی ایک طریقہ بتا رہی ہوں، آپ فیوچر کے خدشات کا شکار ہو کے بے سکون ہو رہے ہیں، یا ماضی کا آپ کو پیچھا نہیں چھوڑ رہا آپ کا ماضی، تو اس کا ایک طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ پرسکون جگہ پہ بیٹھیں، اور آپ کے پاس کوئی یہ فون وغیرہ کوئی بھی ایسی چیزیں ہوں جو آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کریں، اور اپنی سانس پر آپ توجہ دیں۔ سانس پر کیسے توجہ دیں؟ آپ گہرا سانس لیں، پھیپھڑوں میں بھریں آہستہ آہستہ، اور آپ یہ سوچیں ساتھ میں کہ یہ سانس کہاں سے آ رہی ہے، پھر خارج کریں تو یہ سوچیں یہ کہاں جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی حال میں آپ نے جب رہنا ہے نا، لمحہ موجود میں، تو اس کی یہ ایکسرسائزز کرائی جاتی ہیں جس کو مائنڈ فلنس کہتے ہیں۔ یہ مائنڈ فلنس کا طریقہ ہوتا ہے، یا پھر سینسز کا استعمال کر کے کروایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دیا، اگر کسی کو چاہیے ہو تو آپ اگر لکھیں گے نا اس میں، سینسز کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے کوئی آواز سنیں، اپنے آس پاس کی آواز سنیں، آپ کو لمحہ موجود میں رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ یا اور جو 5 سینسز جو آپ کے ہیں ان کو استعمال کر کے آپ لمحہ موجود میں رہیں، تو اس سے سیلف اویئرنیس حاصل ہوتی ہے۔ تو میں نے ابھی ایک بڑا پوائنٹ کی آپ کو بات بتائی کہ جو خود فراموش ہو نا، وہ خدا فراموش بھی ہوتا ہے۔ جتنا آپ اپنے آپ سے اپنے بارے میں آگاہی حاصل کریں گی، اتنا ہی آپ کو اللہ کی بھی پہچان ہوگی۔ فَوَرَبِّكَ، پس قسم ہے آپ کے رب کی، قسم ہے آپ کے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم ضرور جمع کریں گے ان کو، ہم ضرور جمع کریں گے ان کو، وَالشَّيَاطِينَ، اور شیاطین کو، شیطانوں کو ہم ضرور جمع کریں گے ان کو، اور شیطانوں کو، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، پھر ہم ضرور حاضر کریں گے ان کو، پھر ہم ضرور حاضر کریں گے ان کو، حول کہتے ہیں آس پاس کو، دیکھیں ایک لفظ پڑھا نا ماحول، ماحول کا مطلب جو اس کے آس پاس ہے، تو اسی سے اردو میں لفظ آ گیا ماحول، جو ہمارے آس پاس ہے۔ ماحول لفظ اصل میں عربی کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔
حول کہتے ہیں آس پاس کو، ما کا مطلب ہے جو، ماحول جو ہمارے آس پاس ہے، تو حول کا کیا مطلب ہے؟ آس پاس۔ پھر ہم جمع کریں گے ان کو، حاضر کریں گے ان کو، حول جہنم، جہنم کے آس پاس، جیسیا، گھٹنوں کے بل گرا ہوا، گھٹنوں کے بل گرا ہوا۔ جنہوں نے نہ سیلف اویئرنیس حاصل کی، نہ خدا کو پہچانا، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو جہنم کے آس پاس حاضر کریں گے، گھٹنوں کے بل گرا ہوا، یعنی گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے اور جہنم کے آس پاس جمع ہوں گے۔ ثم لننزعن، نزع کہتے ہیں کھینچنے کو، روح کا وقت ہوتا ہے، کہتے ہیں نزع کا عالم طاری ہے، تو روح کھینچ رہی ہوتی ہے۔ ثم لننزعن، پھر ہم ضرور کھینچ کر نکالیں گے، من کل شیعۃ، ہر گروہ سے، پھر ہم ضرور کھینچ کر نکالیں گے ہر گروہ میں سے، ایہم، جو ان میں سے، اشد، زیادہ سخت ہوگا، جو ان میں سے زیادہ سخت ہوگا، علی الرحمن، رحمان کے سامنے، عتیٰ، سرکشی میں، جو ان میں زیادہ سخت ہوگا رحمان کے سامنے سرکشی میں، پھر ہم کھینچ کر نکالیں گے ہر گروہ میں سے جو ان میں زیادہ سخت ہوگا رحمان کے سامنے سرکشی میں۔ ثم لنحن، پھر البتہ ہم، اچھا اللہ تعالیٰ ان کے جو قائدین ہوں گے نا، جو سرکشی میں زیادہ ہوں گے، جو ان کے لیڈر ہوں گے، ان کو پہلے نکال کے جہنم میں پھینکیں گے، ٹھیک ہے۔ ثم لنحن، پھر البتہ ہم، اعلم، خوب جانتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کو، اولا بہا، جو زیادہ مستحق ہوں گے اس میں، فلیہ، داخلے کے اعتبار سے، پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو، ہم جو اولا بہا، زیادہ مستحق ہوں گے اس میں، فلیہ، داخلے کے اعتبار سے، یعنی جہنم میں داخل ہونے کا زیادہ مستحق کون ہے ہم خوب جانتے ہیں۔ فلیہ، داخلے کے اعتبار سے۔ وَإِن مِّنکُم، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی، الا واردھا، مگر وہ پہنچنے والا ہے اس کو، ہاں پروناؤن جہنم کے لیے، نہیں ہے تم میں سے کوئی مگر وہ پہنچنے والا ہے اس کو، کان علی ربک، ہے یہ آپ کے رب کا، حتما مقضیہ، حتمی فیصلہ، کیا مطلب؟ نہیں ہے تم میں سے کوئی مگر وہ پہنچنے والا ہے اس کو، وارد کا مطلب ہے پہنچنا، پہنچنے والا، آنے والا، ہے یہ آپ کے رب کا حتمی فیصلہ، ٹھیک ہے۔ وارد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہنچنے والا، آنے والا۔ ہر کوئی، چاہے وہ مومن ہے جو بھی ہے، وہ جہنم کے اوپر سے تو گزرے گا نا، کیونکہ جو جسر لگایا جائے گا پل صراط، وہ تو جہنم کے اوپر ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے گزرے گا ہر بندہ، وہ تو اپنے اپنے اعمال کے حساب سے، کوئی بجلی کی سی تیزی سے گزرے گا، کوئی کس طرح گزرے گا۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دے دیں گے ان لوگوں کو،
اتقوا جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، پھر ہم نجات دے دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو، فیہا اس جہنم میں، جثیا گھٹنوں کے بل گرنے والا، پھر ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں جثیا گھٹنوں کے بل گرا ہوا، پھر ہم نجات دے دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں جثیا گھٹنوں کے بل گرا ہوا۔ مومن تو گزر جائیں گے نا، کچھ لوگ صحیح و سالم گزریں گے، کچھ زخمی ہو کر گزریں گے، کچھ جہنم میں گر پڑیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو گریں گے لیکن ان کو بعد میں شفاعت کے ذریعے نکال لیا جائے گا۔ شرک نہیں کیا ہوگا تو ان کو شفاعت کے ذریعے نکال لیا جائے گا، لیکن کافر جو مشرک اور کافر ہوگا وہ اس کو عبور نہیں کر سکے گا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر، آیاتنا بینات ہماری واضح آیات کی، جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری واضح آیات کی، قال الذین کفروا کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، للذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ای الفریقین کون دونوں گروہوں میں سے، کون دونوں جماعتوں میں سے، خیر مقاما بہتر ہے مرتبے کے اعتبار سے، کون دونوں فریقوں میں سے بہتر ہے مرتبے کے اعتبار سے، وَأَحْسَنُ اور زیادہ اچھا ہے، ندیّا مجلس کے اعتبار سے، اور زیادہ اچھا ہے ندیّا مجلس کے اعتبار سے، یعنی جب ان کو دلائل دیے جاتے ہیں تو وہ اپنا اور مسلمانوں کا موازنہ کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ کون زیادہ اچھا ہے مرتبے کے اعتبار سے، اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے، یعنی دلائل دیکھنے کے بجائے ظاہری حالت دیکھ کر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، دلائل نہیں سمجھ رہے ہوتے، ظاہری حالت کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں کہ ہماری مجلسیں اچھی ہیں، ہمارا مرتبہ اچھا ہے، اس لیے تو دیکھو ہماری مجلسوں میں بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور ہماری مجلسوں میں گیدرنگ زیادہ ہے، ہمارا مرتبہ زیادہ ہے، اس لیے تو ہمارے پاس مال و دولت ہے۔ ظاہری چیزیں دیکھ کر نا فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، وہ یہ آج بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اہل ایمان اور جو اہل کفر ہیں یا دنیا پرست جو ہے نا، وہ انہی چیزوں سے اپنا موازنہ کر رہے ہیں، ظاہری چیزیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا اور کتنی ہی ہم ہلاک کر چکے ہیں، قبلہم ان سے پہلے، کتنی ہی ہم ہلاک کر چکے ہیں ان سے پہلے، من قرن بستیاں، وہ زیادہ اچھی تھیں اساساً ساز و سامان کے اعتبار سے، ورئیا اور ظاہر کے اعتبار سے۔ رئیا اصل میں کہتے ہیں نمود و نمائش کو، ریاکاری اسی سے ہے نا، رئیا، رئیا وہ چیز جو ظاہر آپ کو نظر آ رہی ہو، نمود کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے۔ کتنی ہی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے بستیاں،
ہم احسنوا وہ زیادہ اچھی تھیں اساساً ساز و سامان کے اعتبار سے. اثاثہ اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ اثاثہ. میرا کل اثاثہ میرے ایسٹس یہی ہیں. وہ زیادہ اچھی تھیں اساساً ساز و سامان کے اعتبار سے، ورعیا اور ظاہر کے اعتبار سے، نمود و نمائش کے اعتبار سے. یعنی منظر کے اعتبار سے تو تم سے پہلے لوگ زیادہ اچھے تھے، ان کے پاس اثاثے بھی زیادہ تھے تم سے. اگر وہ محبوب ہوتے اللہ کے، جیسے تم اپنا موازنہ کر کے سمجھ رہے ہو، تو اللہ ان کو پھر کیوں ہلاک کرتا؟ تو مال و دولت کا زیادہ ہونا یا ظاہری اعتبار سے اچھا ہونا، اچھا لگنا، سٹیٹس کا کسی کا زیادہ ہونا، یہ اللہ کے محبوب ہونے کی علامت نہیں ہے. اللہ کے محبوب ہونے کی یہ علامت ہے کہ اللہ آپ کو نیکی کی توفیق دے رہا ہے. یہی اس بات کی علامت ہے کہ آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں. اگر آپ کو نیکی کی توفیق نہیں مل رہی، آپ برائیوں میں زیادہ ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ آپ سے ناراض ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ مال و دولت زیادہ دیا ہوا ہے اور آپ کو نیکی کی توفیق نہیں مل رہی نا، تو یہ خطرناک بات ہے. قل من کان، آپ کہہ دیجئے من کانا، جو شخص ہے فی الضلالۃ، گمراہی میں. آپ فرما دیجیے جو شخص ہے گمراہی میں، فلیمدد، پس چاہیے کہ ڈھیل دے. مد کہتے ہیں دراز کرنے کو، اس کی مدت دراز کر دے اللہ، اس کو ڈھیل دے، اس کو مہلت دے. پس چاہیے کہ دراز کر دے لہ الرحمن، اس کے لیے رحمان. پس اور آپ فرما دی جو شخص ہے گمراہی میں، پس چاہیے کہ ڈھیل دے اس کو خدائے رحمان، مدّا، خوب ڈھیل، یا آپ کہہ سکتی ہیں دراز کر دے اس کے لیے خدائے رحمان مدت، دراز کر دے اس کے لیے خدائے رحمان مدت. یعنی یہ کام ان نافرمانوں کے لیے مناسب ہے کہ اللہ ان کو مہلت دے دے، رحمان ان کو مہلت دے، فیسیلیٹ کرے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا رأوا، جب وہ دیکھیں گے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے ما یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. اما العذاب، یا تو وہ عذاب ہوگا دنیا کا، یا تو وہ عذاب ہوگا دنیا کا، واما الساعہ، اور یا تو وہ قیامت ہوگی. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے نا، یہ بڑی سزا میں پکڑنے کی تیاری ہو رہی ہے. اس لیے جن لوگوں کو جو ظلم میں زیادہ ہے، نافرمانیوں میں زیادہ ہے نا، مہلت سے کسی مغالطے کا شکار نہ ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے مناسب یہی ہے خدائے رحمان ان کو مہلت دے دے، ان کو ان کے حال میں چھوڑ دے تاکہ نافرمانی میں زیادہ ہو جائیں. یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا وہ دنیا کا عذاب ہوگا. تو ایسا ہوتا ہے، یا تو اللہ دنیا کے عذاب میں پکڑتا ہے، دنیا کے عذاب میں اللہ نہ پکڑے تو پھر قیامت میں تو ضرور عذاب ہوگا، یا وہ قیامت ہوگی. فَسَيَعْلَمُونَ، پس جلد ہی یہ لوگ جان لیں گے. من ہوا شرٌ، کہ کون بدتر، مکاناً، درجے میں ہے. کون بدتر، شر کہتے ہیں بدتر کو. جلد ہی وہ جان لیں گے کون بدتر، مکاناً، درجے میں ہے. وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کس کا زیادہ کمزور ہے، جندہ، لشکر. وہ اپنی مجلسوں پر خوش ہوتے ہیں نا کہ ہماری مجلسوں میں بڑے بڑے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں. عتبہ، شیبہ، نضر بن حارث، ابو جہل، اتنے بڑے بڑے لوگ، سردار قوم کے ہماری مجلسوں میں آ کر بیٹھتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی، غریب لوگ آ کر بیٹھتے ہیں.
اس پر خوش ہوتے. وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، ہم تو زیادہ اچھے ہیں، کمپیریزن کر رہے ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا کون بدتر درجے میں ہے اور زیادہ کمزور ہے جندہ لشکر کے اعتبار سے. دنیا میں جو اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں نا، تو اس سے یہ زیادہ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے کہ فائدہ اٹھا لو. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا وَيَزِيدُ، اور زیادہ کر دیتا ہے اللہ باجی اس کا ذرا وَإِمَّا، یا اور یا الساعہ، وہ قیامت ہوگی. ساعہ اصل میں کہتے ہیں گھڑی کو، یہ اب یاد ہو جانا چاہیے، اب کئی دفعہ آ چکا ہے. یا تو وہ قیامت ہوگی، ساعہ قیامت. پیچھے آپ نے قیامت کا ایک نام پڑھا ہے، یوم الحسرہ، تو ساعہ بھی قیامت کا ایک نام ہے، یوم الساعہ. وَيَزِيدُ اللَّهُ، اور زیادہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، الذین، ان لوگوں کو، اہتدوا، جو ہدایت حاصل کرتے ہیں. زیادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہدایت حاصل کرتے ہیں. کس میں زیادہ کرتے ہیں؟ ہدن، ہدایت میں. نافرمانوں کو اللہ مہلت دیتا ہے تاکہ وہ نافرمانی میں زیادہ ہو جائیں، اور جو ہدایت کی طرف آتا ہے اللہ اس کو ہدایت میں زیادہ کر دیتا ہے. اس پر میں نے آج سوچ و بچار کر کے نا ایک چھوٹا سا فکری اقتباس بھی لکھا ہے. چینل کو میرے کو جوائن کر لیں آپ لوگ جو قرآن پڑھنے والی لڑکیاں ہیں، تاکہ یہاں سے آپ دیکھ لیا کریں. اور زیادہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہدایت حاصل کرتے ہیں. کس میں؟ ہدایت میں. اور آگے سورہ محمد میں بھی اللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گی، اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ جو ہدایت کی طرف چلتا ہے نا، اللہ اس کو پھر ہدایت میں زیادہ کر دیتا ہے اور اس کو تقویٰ نصیب کرتا ہے. ایک نیکی کی برکت ہوتی ہے نا، اور اس سے مزید انسان نیکیاں کرتا ہے. یہاں تک کہ جب انسان نیکیاں ہی کرتا ہے تو اس کی فطرت اس کی فطرت میں یہ چیز شامل ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کا پارٹ بن جاتی ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو نیت ضروری ہے، اور پھر فرسٹ سٹیپ ہدایت کے لیے، اچھے راستے کے لیے آپ کی نیت کا ہونا بھی ضروری ہے، اور پہلا قدم بھی. اللہ تعالیٰ کے ہاں نیت کو سب سے پہلے قبولیت ملتی ہے، اور پھر جب انسان اس نیت کے مطابق عمل کرتا ہے، خواہ وہ چھوٹا سا عمل ہو، تو اللہ تعالیٰ مزید اچھے کام کے موقع اس کے لیے پیدا فرماتے ہیں اور خیر کو اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں. ایک حدیث ہے نا، حدیث قدسی، کہ جو بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں اس کی طرف ایک بازو کے برابر آتا ہوں. وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اور جو چلتا ہوا آئے میں دوڑتا ہوا آتا ہوں. تو یہ نیکی کی برکات ہوتی ہیں. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے دیکھیں آپ باغ میں کوئی پودا لگاتی ہیں، بیج لگاتی ہیں، پھر اس کی رکھوالی کرتی ہیں، پانی ڈالتی ہیں. تو پانی ڈالنے سے، رکھوالی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ پودا بڑھتا ہے اور پھلدار بن جاتا ہے. تو اسی طرح نیکی بھی آپ کی اسی طرح بڑھتی ہے. نیکی کا بیج جب آپ دل میں لگاتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ پھر مسلسل اس کو بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ آپ کی عادت اور فطرت بن جاتی ہے. پھر آپ کو گناہ نہیں اچھے لگتے، پھر نیکیوں میں مزہ آتا ہے، اور جو اس کے الٹ چلتا ہے اس کو گناہوں میں مزہ آتا ہے. تو وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا ہدن کا یہ مطلب ہے. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، اور اللہ ترغیب دے رہے ہیں، وَالْبَاقِيَاتُ، اور باقی رہنے والی، الصالحات، نیکیاں، خیرن، وہ بہتر ہیں. اور اس کی ڈیٹیل میں نے سورہ کہف میں بھی بتائی تھی. باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں، یعنی صدقہ جاریہ کے طور پر باقی رہنے والی نیکیاں وہ بہتر ہیں. صدقہ جاریہ اس میں آتے ہیں، جو بھی چیزیں صدقہ جاریہ میں ہیں وہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے، باقی رہنے والی نیکی. اور
کوئی مسجد بنا دی یا آپ نے پارٹیسپیشن کر دی، اس میں تھوڑا بہت کچھ بھی دے دیا، ایک اینٹ کے پیسے بھی دے دیے، تب بھی آپ کی پارٹیسپیشن ہو گئی، وہ باقی رہنے والی نیکی ہے۔ کنواں کھدوا دیا، پانی بہترین صدقہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ پانی جو ہے نا وہ بہترین صدقہ ہے۔ کنواں کھدوا دیا، کہیں نل لگوا دیا، وہ لوگ اس سے پی رہے ہیں تو باقی رہنے والی نیکی ہے۔ اور کوئی پبلش ایسی چیز آپ نے کروا دی۔ اب آج تو دیکھو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، آپ اس میں اگر کوئی بیہودہ کنٹینٹ وائرل کرتی ہیں تو جس طرح باقی رہنے والی نیکیاں ہوتی ہیں، اسی طرح باقی رہنے والے گناہ بھی ہوتے ہیں، اور مسلسل آپ کو اس کا گناہ بھی ملے گا۔ تو یہ بڑی ہی الارمنگ بات ہے کہ آپ باقی رہنے والے گناہ چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ دنیا سے تو آپ کا سلسلہ منقطع ہو گیا، قبر میں ہے، اب وہاں پہ آپ کو پتہ ہی بھائی میرا تو سلسلہ ہی ختم ہے اعمال کا، میں تو قبر میں ہوں، پھر بھی گناہ مل رہے ہیں۔ کیوں مل رہے ہیں؟ باقی رہنے والے گناہ چھوڑ کے آئے ہیں۔ تو آج کی نسل دیکھیں نا کدھر جا رہی ہے، کوئی فکر ہے؟ کیسے کنٹینٹ بنا رہے ہیں، کیسی بیہودگی وائرل کر رہے ہیں۔ اس لیے میوزک سے بھی بچا کریں، جو یہ پیچھے جو میوزک چلا دیتے ہیں نا لوگ، اس میں اسٹیٹس پہ میں دیکھتی ہوں بعض لڑکیوں نے میوزک لگائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی گناہ ہے، اس سے بھی بچیں۔ جتنے لوگ سنتے ہیں اس کا گناہ پھر آپ کو ہی مل رہا ہوتا ہے۔ باقی رہنے والی ہیں نیکیاں، وہ بہتر ہیں عند ربک، آپ کے رب کے پاس، ثواباً، ثواب کے اعتبار سے، باقی رہنے والی ہیں نیکیاں، وہ بہتر ہیں آپ کے رب کے پاس، ثواباً، ثواب کے اعتبار سے، وخیر مردہ، اور بہتر ہیں انجام کے اعتبار سے، اور بہتر ہیں انجام کے اعتبار سے۔ افرأیت الذی کفر، افرأیت، کیا پھر آپ نے دیکھا ہے، کیا پھر آپ نے دیکھا ہے، الذی، اس شخص کو، کفر بآیاتنا، جس نے انکار کیا ہے ہماری آیات کا، کیا پھر آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے انکار کیا ہے ہماری آیات کا؟ وقال لأوتین، اور اس نے کہا ہے لأوتین، کہ مجھے ضرور دیا جائے گا، مالم و ولدا، مال اور اولاد، اور کہا ہے اس نے کہ مجھے ضرور دیا جائے گا مال اور اولاد، یعنی آخرت میں بھی مجھے مال اور اولاد ملے گی۔ اس کے آخر میں بریکٹ میں لکھ لیں آخرت میں۔ کیا پھر آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے انکار کیا ہے ہماری آیات کا، اور اس نے کہا ہے کہ مجھے ضرور دیا جائے گا مال اور اولاد آخرت میں بھی۔ اس کا ایک شان نزول ہے، یہ جو آیت ہے آیت 77، شان نزول ہے اس کے جو مفسرین ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت قتادہ، حضرت مجاہد، ان کے مطابق یہ آیت یہ آیت عاص بن وائل سہمی کے بارے میں نازل ہوئی۔ میں نام لکھ کے بھیجتی ہوں گروپ میں۔ عاص بن وائل سہمی، عاص بن وائل سہمی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ہوا تھا یہ کہ حضرت خباب ابن الارت، خباب صحابی رسول ہیں، حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے زمانہ جاہلیت میں نا اس سے قرض کا لین دین کیا تھا۔ پھر جب اسلام آیا تو آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو اس سے اپنی رقم واپس مانگی، تو اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ جب قیامت ہوگی وہاں بھی میرے پاس مال اور اولاد ہوگا، وہاں مجھ سے قرض واپس لے لینا، تمہارا تو ویسے بھی آخرت پر یقین ہے نا، تو وہاں مجھ سے قرض واپس لے لینا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ عاص بن وائل نے۔
کہ جب قیامت ہوگی تو وہاں بھی میرے پاس مال اور اولاد ہوگا، وہاں مجھ سے لے لینا۔ یہ اس نے تکبر اور جھوٹی آرزو تھی اس کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، اور وہ کہتا ہے مجھے ضرور۔ قرض کس نے لیا تھا؟ ایکسکیوز می، یہ قرض کس نے لیا تھا؟ عاص بن وائل حضرت نے لیا تھا؟ نہیں، انہوں نے دیا تھا نا، خباب ابن الارت صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ انہوں نے قرض دیا تھا عاص بن وائل سے۔ تو جب اپنی رقم واپس مانگی تو اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ جب قیامت ہوگی میرے پاس مال اور اولاد وہاں پہ بھی ہوگا، وہاں مجھ سے لے لینا، کیونکہ تمہارا تو آخرت پر یقین ہے نا، تو وہاں لے لینا۔ یہ تمسخر اڑا رہا تھا، وہ خود فریبی میں مبتلا تھا نا، جھوٹی امید پر تھا۔ اس کا جواب آگے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اطلع الغیب، کیا اس کو اطلاع ملی ہے غیب کی؟ کیا وہ مطلع ہو گیا ہے غیب پر؟ کیا اس کو اطلاع ملی ہے غیب کی؟ کیا وہ مطلع ہو گیا ہے غیب پر؟ ام اتخذ، یا اس نے لیا ہے، یا اس نے لیا ہے عند الرحمن عہدا، خدائے رحمان سے کوئی وعدہ۔ یہ اصل میں اس کا ڈیفینس میکانزم تھا، جس سے وہ اپنے ضمیر کو جھوٹی تسلیاں دے رہا تھا۔ اور یہ آج بھی آپ دیکھیں، بعض لوگ اپنے مردہ ضمیر کو ایسے ہی جھوٹی تسلیاں دیتے نا، یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا، تو ان کا جواب بھی یہ ہو سکتا ہے، اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ زندگی تو تم لوگ دین پہ گزارتے نہیں ہو، تو یہ کہتے ہو اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا، کیا جھانک کر دیکھا غیب کو، یا خدائے رحمان سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، سنکتب، جلد ہی ہم لکھ لیں گے، جلد ہی ہم لکھ لیں گے، ما یقول، وہ باتیں جو یہ کہتا ہے، ہرگز نہیں، جلد ہی ہم لکھ لیں گے جو باتیں یہ کہتا ہے، ونمد، اور ہم بڑھا دیں گے۔ مد یا مدو کا میں نے بتایا نا، دراز کرنا، بڑھا دینا، مہلت دینا، اور ہم بڑھا دیں گے لہو، اس کے لیے، من العذاب، مد، عذاب کو بڑھا دینا، یعنی بہت لمبا کریں گے اس کے لیے عذاب، اور ہم بڑھا دیں گے اس کے لیے عذاب کو بڑھانا۔ اور آگے بھی دیکھیں، بڑی غور و فکر والی آیت، اور بڑا دل کو ہلا دینے والی آیت، وَنَرِثُهُ، اور ہم وارث ہوں گے، جس مال اور اولاد پر فخر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہی قیامت کے دن بھی ملے گا، وَنَرِثُهُ، ہم وارث ہوں گے اس کے، ما یقول، ہم وارث ہوں گے ان چیزوں کے، یقول، جو وہ کہتا ہے، ہم وارث ہوں گے ان چیزوں کے جو یہ کہتا ہے، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور وہ آئے گا ہمارے پاس فردا، اکیلا ہی۔ عاص بن وائل یہ اسلام کے شدید دشمنوں میں سے تھا، اس لیے اللہ بھی اس کی کیسی مذمت فرما رہے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہے نا کہ اس نے اپنی رقم، جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی رقم کہا تھا میری رقم مجھے واپس کرو، تو اس نے کہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب تک کفر نہیں کرو گے میں تمہاری رقم نہیں دوں گا۔ تو اس نے کہا، حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا یہ کام تو میں مر کر دوبارہ زندہ بھی ہو جاؤں تب بھی نہیں کروں گا۔ تو پھر اس نے کہا تھا جب مجھے پھر ایسے ہی صحیح، پھر مجھے مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا نا، وہاں مجھے مال اور اولاد سے پھر نوازا جائے گا، وہاں رقم ادا کروں گا۔ اور ہم وارث ہوں گے ان چیزوں کے جو یہ کہتا ہے، وہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا ہی۔ واتخذوا، اور بنا لیا ہے انہوں نے، من دون اللہ آلیہ، بنا لیے ہیں انہوں نے اللہ کے علاوہ، آلہتن، بہت سے معبود،
اور بنا لیے انہوں نے اللہ کے علاوہ بہت سے معبود، لیکونوا تاکہ وہ ہو جائیں، لہم ان کے لیے، عزا عزت کا باعث، تاکہ وہ ہو جائیں ان کے لیے عزت کا باعث۔ اور بنا لی انہوں نے اللہ کے سوا بہت سارے معبود، الہ کی جمع آلہہ ہوتی ہے، تاکہ وہ ہو جائیں ان کے لیے عزت کا باعث۔ کلا ہرگز نہیں، یعنی ہرگز یہ عزت کا باعث نہیں ہوں گے، کلا ہرگز نہیں، سیکفرون جلد ہی یہ معبود انکار کریں گے، بعبادتہم ان کی بندگی کا، ان کی عبادت کا، ہرگز نہیں جلد ہی یہ معبود انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا اور یہ ہو جائیں گے ان کے ضدًا مخالف، ہو جائیں گے ان کے مخالف۔ دیکھیں جب انسان کا ضمیر مردہ ہوتا ہے نا، وہ ایک دم سے نہیں ہوتا، اس سے پہلے 3 مرحلے آتے ہیں۔ ابتدائی مرحلہ جسے انیشیل ڈینائل کہتے ہیں، یعنی بغیر سمجھے دلائل کو انسان انکار کر دے۔ وہ یا تو سمجھ رہا ہوتا ہے میں کوئی برا کام نہیں کر رہا، یا وہ اس وجہ سے انکار کر رہا ہوتا ہے کہ میرے باپ دادا کرتے تھے، کلچر کی وجہ سے انکار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہوتی ہے، ابتدائی انکار، پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ پھر انسان جو کچھ غلط کام کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی جسٹیفیکیشن بھی دے رہا ہوتا ہے۔ عذر گناہ بدتر از گناہ جس کو کہتے ہیں نا اردو میں، بھئی گناہ کا عذر پیش کر رہی ہوئی تو گناہ کرنے سے بھی بدتر ہے۔ تو فالس جسٹیفیکیشن یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ بھئی سب یہی کرتے ہیں، میں نے کر لیا تو کیا ہوا؟ بھئی ہم غریبوں کے پاس اس کے علاوہ آپشن ہی کیا ہے؟ یا ایک یہ لفظ اس میں بھی کوٹ ہو سکتا ہے کہ اللہ رحیم ہے معاف کر دے گا۔ یہ فالس جسٹیفیکیشنز ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے ضمیر مردہ ہونے سے پہلے۔ پھر تیسرا مرحلہ ہوتا ہے اس کے باوجود انسان غلط امیدیں بھی باندھ رہا ہے، فالس ہوپ، آگے آنے والا وقت اس سے بے بنیاد توقعات۔ بھئی توقع تب رکھو جب تو اس کے پیچھے کوئی بیس بھی ہو، جب بیس ہی نہیں ہے تو کیوں توقعات باندھ رہے ہو؟ انسان یہ سمجھے میں دنیا میں خوش قسمت ہوں، ابھی سب میرے پاس ہے، آخرت میں بھی سب اچھا ہوگا، تو یہ فالس ہوپ ہوتی ہیں جو اس میں تھیں عاص بن وائل میں۔ اس کے بعد پھر چوتھا مرحلہ آتا ہے ضمیر کے مردہ ہونے کا۔ اس وقت پھر گناہ نہیں لگتا، غلطی اور گناہ کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو عاص بن وائل تھا نا، اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کر، اس کی باتوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ وہ سیلف ڈسیپشن کا شکار تھا، خود فریبی کا۔ اور اس خود فریبی اور ضمیر مردہ یہ ایسے نہیں ہو جاتا، اس سے پہلے 3 مرحلے ہوتے ہیں جو ابھی میں نے بتا دیے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔